وہاں رکھتے رہے، اور جب ابراہیم علیہ السلام ایسے چار دیواری کر رہے تھے، کئی قدم پتھر ایسے آئے ہیں جن کے اوپر ابراہیم پاک کے قدموں کے نشان لگے ہوں گے، ان کے اوپر چلے ہوں گے، لیکن کسی پتھر کے اوپر بھی نشان نصب نہیں ہوا، نشان لگا نہیں ہے، پکا نہیں ہوا نشان، اوپر کلندہ نہیں ہوا کسی پتھر میں بھی، سوائے اس ایک پتھر پہ کہ جب آپ نے بیت اللہ تعمیر کر لیا، ایک پتھر پہ کھڑے ہو کر ہاتھ اٹھائے اور عرض کرتے ربنا وبعث فیہم رسولا، یا اللہ شان والا رسول بھیج دے۔ اب یہ وہ پتھر ہے کہ جو آج بندہ بیت اللہ کا طواف کر رہا ہو، طواف شروع کرے، آگے ایک جگہ آتی ہے سنہری جاریہ ہے، لوگ پوچھتے ہیں بھائی کیا ہے، کہا جاتا ہے یہ مقام ابراہیم ہے، اس کے اندر کیا ہے، کہا جائے گا ایک پتھر ہے، پتھر کے اوپر کیا ہے، کہا جائے گا اس کے اوپر جناب ابراہیم کی ایک قدم ہے، شریف ہے، طیب ہے، طاہر ہے، نشان باقی ہے، بھائی کیوں نشان باقی ہے؟ ہر پوچھنے والا پوچھے وجہ کیا ہے؟ بھائی جب سے ابراہیم علیہ السلام نے اس پتھر پہ کھڑے ہو کر مصطفیٰ کی آمد کا ذکر کیا تھا، مصطفیٰ کی ولادت کا ذکر کیا تھا، مصطفیٰ کی آمد کے لیے دعا کی تھی، اللہ کو اللہ اتنی پسند آئی ہے، اللہ نے قدموں کے نشان باقی رکھ لیے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نکلتا ہے جہاں پہ مصطفیٰ کی ولادت کا ذکر ہوتا ہے، اللہ اس جگہ کو فنا نہیں ہونے دیتا، اسے بقا عطا فرما دیتا ہے۔ آج تک وہ جگہ باقی ہے، قیامت کیسے رہے گی؟ یہ اس کی عزت ہے، یہ اس کا وقار ہے۔ آئیے اس آیت کی طرف جس کو میں نے موضوع سخن بنایا ہے، قرآن فرماتا ہے حل اتا، بار نمبر 29 سورہ شریف ہے 76، پہلی آیت ہے حل اتا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا۔ اللہ فرماتا ہے حل اتا، کیا انسان کے اوپر وہ وقت نہیں آیا جب اس کا ذکر نہیں تھا، یہ کوئی قابل ذکر شے ہی نہیں تھا، یہ تھا ہی نہیں، یا اللہ پھر کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، فرمایا ہم نے اس کو گوشت کے ہلوتھڑے سے گندے پانی سے ہم نے پیدا کیا ہے۔ بھائی آپ ہمیں جانتے ہیں کہ جسم پہ لگے ناپاک کر دے، کپڑوں پہ لگے ناپاک کر دے، لیکن اللہ نے اس سے انسان کو بنایا۔ یا اللہ سوڑا اس کو بنائے تو پھر اللہ فرماتا ہے میں نے اس کو سننے کی طاقت دی ہے، میں نے اس کو دیکھنے کی بھی طاقت دی ہے۔ یا اللہ اور اللہ فرماتا ہے الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین، اللہ فرماتا ہے کیا میں نے تمہیں آنکھیں نہیں دی؟ یا اللہ دی ہے، سماعت کے لیے کان نہیں دیے، یا اللہ دیے ہیں، بولنے کے لیے زبان نہیں دی، یا اللہ عطا فرمائیے، فرمائیے یہ تیرا پروٹوکول ہے، یہ تیرا وقار ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے انسان کے سر کے اوپر عزت کا تاج رکھا ہے، انسان کے سر کے اوپر عزت کا تاج رکھا ہے۔ مالک کیسے؟ اب آئیے انسان کی تخلیق کیسے ہوئے اس طرف آئے، بہت پرلطف بات ہے۔ 6 دنوں میں یہ ساری کائنات بنی ہے، زمین، آسمان، چاند، سورج، ندیاں، دریا، صحرا، سمندر، پہاڑ، کائنات کی ہر شے اللہ نے 6 دنوں میں بنائی ہے، پوری کائنات 6 دنوں میں بنائی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مولانا غلام رسول سعیدی علیہ رحمۃ نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، فرماتے ہیں جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ابو ہریرہ آئے، فرمایا بیٹھو تمہیں بتائیں اللہ نے اس کائنات کو کیسے بسایا ہے۔ بیٹھ کے حضور فرماتے ہیں دیکھو ابو ہریرہ سنو میری بات، جی یا رسول اللہ، حضور فرماتے ہیں اللہ نے ہفتے کے دن زمین کو بچھایا، اتوار کے دن اس میں اللہ نے درخت لگائے، سوموار کو اللہ نے اس میں پہاڑ نصب کیے، منگل کو اللہ نے مکروہ چیزیں پیدا فرمائی ہیں، بدھ کو اللہ نے نور پیدا فرمایا، جمعرات کو رب العالمین نے اس میں سارے چوپائے جانور جاندار سارے اس میں بھیج دیے پیدا فرمائے۔ یہ 6 دن ہو گئے جی، یہ ساری کائنات بن گئی ہے، کائنات کی ہر نعمت اللہ نے اس میں بیان رکھ دی ہے۔ اور پھر پتہ کیا فرمایا رب العالمین نے جس چیز کو بنانے کا ارادہ فرمایا، فرماتا ہے اذا اراد اللہ شیئا ان یقول له کن فیکون، میں جب کسی شے کو بنانے کا ارادہ کرتا ہوں میں کہتا ہوں کن بن جا، وہ بن جاتا۔ یا اللہ زمین کو کیسے بنایا؟ فرمایا کن سے، آسمان کو فرمایا کن سے، چاند سورج ستارے فرمایا کن سے، یہ دریا صحرا ندیاں پہاڑ کائنات کی ہر شے فرمایا ہر شے کن سے بنائی ہے۔ یہ کتنی چیزیں ہیں، قرآن فرماتا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، گننا چاہے گن نہیں سکتا، اتنی چیزیں تو گننا چاہے نہیں گن سکتا۔ یا اللہ کیسے؟ فرمایا کن سے، کن سے، کن سے، کن فرماتا رہا بنتی گئی، جس جس کو کن کہا بنتی گئی۔ اور جو 6واں دن مکمل ہو گیا، 7ویں دن
اللہ نے جماعت ملائکہ کو بلایا، فرمایا آؤ ذرا کائنات بن گئی ہے، ساری نعمتیں ہم نے اس کو دے دی ہے، اب ذرا کائنات کو بسانے والا بھی بھیج دیا جائے۔ بن گئی ہے کائنات۔ بھائی ایسے کبھی نہیں ہوا، بڑا شاد و نادر ایسا ہوتا ہے کہ گھر اچھا بنائے، اچھا خوبصورت ڈبل ٹرپل سٹوری گھر بن گیا اور ایسے رکھ دیا جائے، نہیں، خود نہ رہنا ہونا تو کم سے کم ہم اس پہ کرایہ دار ضرور رکھتے ہیں، ان کی دیکھ بھال دینی ہے۔ اتنا خوبصورت جو بنایا ہے تو اس کو بسانا بھی تو ہے نا۔ رب العالمین نے فرمایا کائنات بن گئی ہے، اب اس کو بسانا ہے، یا اللہ کیسے؟ فرمایا جاؤ مٹی لے کے آؤ، ایک خاص جگہ کی مٹی آئے گی، آپ سن رہے ہیں نا سارے، آپ سن رہے ہیں، سمجھ بھی آ رہی ہے؟ یہ مائک میں اس کا تو نہیں آواز آ رہا تو نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، اچھا جناب حضرت جبریل امین سے فرمایا مٹی لے کے آئے، وہ جبریل مٹی لے کے آئے، ابھی مٹی میں سے مٹی اٹھائی، مٹی روئی، ترس آ گیا، چھوڑ کے واپس آ گئے، کہیں آپ جائیے، گئے مٹی میں سے مٹی اٹھائی، مٹی روئی، چھوڑ کے واپس آ گئے، آپ دیکھیں السلام مٹی میں سے مٹی اٹھائی، مٹی روئی، ہاتھ جا کے فرمایا تیرا اپنی طرف ہے، میں اللہ کا حکم ہوں، تیرا رونا دیکھوں یا مالک کا حکم دیکھوں؟ روتی چیختی چلاتی اس مٹی کو لے کر واپس آئے، مالک فرماتا ترس نہیں آیا، یا اللہ آیا تھا لیکن تیرا حکم غالب آ گیا، فرمایا قیامت تک اس مٹی کو واپس بھی تو نہیں کر پائے۔ آج دیکھ لیجیے بھائی جان، 6 بہنوں کا ایک بھائی دنیا سے رخصت ہو جائے گا، ہم پوچھتے ہیں یا دیکھیں ان کے گھر کا سرکٹ اور نظام کیسے چلے گا؟ وہ فرماتا ہے علی کل شیء قدیر ہوں، جو چاہوں جیسے چاہوں جب چاہوں کر کے دکھاؤں۔ یہ 6 بہنوں کی کفالت یہ کر رہا تھا، تب بھی توفیق سے میں نہیں تھی، میں نہ چاہتا یہ کفالت نہ کرتا، اب مجھے کیا بوڑھی مائی ہے اس کہا کہ بیٹا دنیا سے رخصت ہو گیا، 6 بھائی ہوتی ہے، باتیں ہوتی ہیں، بھائی اس بیوی کا اور کون ہے، یہ کیسے زندگی بسر کرے گی؟ وہ فرماتا ہے علی کل شیء قدیر ہوں، یہ تیرا مسئلہ نہیں ہے، یہ میرا ہے، رزق دینے والا میں ہوں، خیال رکھنے والا میں ہوں، پالنے والا میں ہوں، تمہارا یہ مسئلہ ہی نہیں ہے۔ بھائی جان جناب اسرائیل علیہ السلام تب سے اب تک ترس ہے مگر کرتے نہیں ہیں، کیوں؟ اللہ کا حکم ہے۔ اچھا اب یہ انسان کو کیسے بنایا؟ مٹی آ گئی، فرمایا جنت کے 2 پانی منگائے گئے، کوثر اور تسنیم، 2 پانی لائے گئے، رب العالمین نے فرمایا اس مٹی کو گوندھ لگایا، مٹی کو گوندھ دیا گیا، اس مٹی کو گوندھا کہ آپ یہاں پہ سوال عرض کر رہا ہوں، بزرگ بھی بیٹھے ہیں، میرے باپ دادا کی عمر کے ہیں، بڑے بھائی بھی ہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ اس سوال کا جواب ضرور دیں کیونکہ سب کو آتا ہے۔ اس مٹی کو گوندھنے کے بعد اگر میرا اللہ حکم دیتا کہ کن الانسان، انسان بن جا، ایمان سے بتائیں اس نے انکار کرنا تھا، سبحان اللہ، اس نے انکار کرنا تھا، اب بولنے سارے مجھے شکر آیا، مٹی نے انکار کرنا تھا، کبھی نہ کرتی، کیوں؟ اس لیے آسمان نے نہیں کیا، اس سے بڑا ہے، زمین نے نہیں کیا، زیادہ پھیلا ہوا ہے، چاند سورج ستارے دریا ندیاں پہاڑ کائنات کی ہر شے ان سے بنائی ہے، کسی شے نے انکار نہیں کہ کن ہوتا گیا، بنتی گئی بنتی گئی بنتی گئی، اس کی کیا مجال نہ بنتا، لیکن نہیں، اللہ نے فرمایا اب اس کو بنانا پتا کیسے ہے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے ہفتے کا سردار جو دن ہے اس کو لیا جائے اور وہ ہے جمعۃ المبارک، یہ فرماتے ہیں یہ میرے امتیوں کے لیے عید کا دن ہے، اچھا یہ 7 کا دن یہ سارے دنوں کا سردار ہے، اب اس میں سے 2 گھڑیاں خاص ہے، ایک 2 گھڑی کی جب امام صاحب 2 خطبوں کے درمیان چند نماز بیٹھتے ایک اثر کا، یہ 2 گھڑی بڑی خاص ہے، اللہ نے جو خاص گھڑی ہے نا اثر کی وہ لی، فرمایا آؤ ذرا انسان کو بنایا صاحب، وہ اب یہ انسان بن رہا ہے، کیسے؟ اثر سے لے کر عشاء تک رب العالمین نے فرمایا سنے میں بتاتا جاتا ہوں تم بناتے جاتا، کائنات کی ہر شے کن سے، یہ کن سے نہیں، میں بتاتا ہوں بناتے ہوں، عشاء تک سارا انسان بن گیا، اثر سے عشاء تک یہ حدیث کا مفہوم رکھ رہا ہوں، سارا انسان بن گیا، جب باری آ گئی اس کی تو فرمایا خلقت بیدیا، سارا انسان فرشتوں نے بنایا ہے، فرمایا اس کو اپنے ہاتھوں کے ساتھ بنایا ہے۔ اب سوچے جس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے اس کو اللہ نے کتنا سونا بنایا، جس کے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، یہ آپ کر میرے تھوڑے ہاتھ ہے، یہ آپ کر میرے ہاتھ نہیں ہے، تو اس کے ہاتھ ہے جس نے ہمیں یہ ہاتھ عطا فرمایا، اور میں نے ہاتھوں کو محتاج نہیں سوچ سکتے کہ اس کے ہاتھ ایسے ہی نہیں، کوئی جگہ قدرت ہے، قدرت کے ہاتھ ہے، آپ لوگ نہیں سمجھ سکتے وہ
کیسے ہے، لیکن وہ فرماتے ہیں میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے. یا اللہ پھر فرمایا خلقت بیدی، اس کے بعد فرمایا ونفخت فیہ من روحی، پھر میں نے اس کے اندر اپنی روح پھونکی. انسان کے اندر جو روح ہے یہ اللہ کا مطلب میں نے پھونکی ہے. یہ ادھر کی نہیں ہے، یہ ادھر کی ہے نہیں ہے، ادھر سے کیا کہتے ہیں روح پرواز کرتی ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ روح نکل گئی. جب روح نکل گئی تو یہ کیا ہوتا ہے؟ ڈھانچے کا ڈھانچہ ہے نہیں. اب یہ روح یہاں سے نکلتی ہے. ایک ہم نے آیت پڑھ رکھی ہے اللہ ذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے، اطمینان حاصل ہوتا ہے. ہم نے کبھی اس بات پر غور نہیں کیا کیوں اطمینان حاصل ہوتا ہے. میں ایک مثال دے کے کوشش کرتا ہوں کہ بات سمجھا سکتا. چھوٹا ہوں، کم عقل ہوں، کم علم ہوں، کم فہم ہوں، لیکن میری کوشش ہوگی. کبھی کسی پردیس میں کسی دوسرے ملک میں، چاہے یورپی ممالک میں سے ہو یا یہ عرب امارات میں سے کسی دوسرے ملک میں، ہمارا بندہ ادھر کا وہاں جائے، وہاں کی زبان نہیں سمجھ سکتا، سادہ آدمی سے نہیں ہوتا، وہ بیچارہ پانی مانگنے کے لیے طرح شاید کہ میں کیسے بتاؤں کہ میں نے پانی نہیں زبان نہیں رہا. 4-5-6 دنوں کے پریشان ہوں. ایک مثال دے رہا ہوں. آخر 5-6 دنوں کے بعد اسے ایسا بندہ ملا جس نے سلوار کے نیچے پہنی. کیا سمجھ رہے اس کے چہرے پہ خوشی ہے کہ نہیں؟ یعنی اس کے قریب ہو کہے گا صاحب کہاں کے رہنے والے. اگر اس کی زبان سے یہ نکل گیا نا پاکستانی، اس کے چہرے میں ٹھنڈ پڑے گا. پتہ کیوں؟ اس لیے کہ پردیس سے اپنے دیش کا یہ بات سنیں، اس میں بڑی بات ہے. پردیس میں پردیسی. اچھا کہاں کے ہو؟ پاکستان کا. ضلع کون سا ہے؟ صوبہ کون سا ہے؟ پنجاب. لاگی یاد ہے سینے کے ساتھ اور میں بھی پنجاب کا رہنے والا ہوں. کون سا ضلع ہے؟ میں یاد ہوں پنجاب کا ضلع کمیٹی آؤٹی ہے. اور تم منڈی کا رہنے والا ہے؟ میں بھی منڈی کا رہنے والا ہوں. اچھا منڈی میں سے تیرا گاؤں تیرا شہر کون سا ہے؟ ملک کون؟ تو کیا سمجھتے ہیں اس کی خوشی کہاں ہوگی؟ آپ منڈی کا اندازہ لگا سکتے ہیں. قریب کرے گا اسے بٹھائے گا سینے سے لگائے گا. پردیس میں پردیسی کو اپنے دیش کا میرا اسے سکون نصیب ہوا. سورہ کیا فرماتا ہے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، میں نے روح پھونکی ہے. یہ روح ادھر کی نہیں ہے، ادھر سے آئی ہے. اور جب اس کو اللہ کا ذکر ملتا ہے، یہ اس کا پردیس ہے، اس پردیس میں اس کے اپنے دیش کی خبر ملتی ہے، اسے سکون حاصل ہوتا ہے. یہ ہے علام ذکر اللہ تطمئن القلوب. روح اس نے پھونکی ہے، اس کا ذکر جب اسے ملتا ہے. یہ پردیس ہے اس کا، اس نے ایک دن نکل جانا ہے، واپس چل جائیں گے. جب اس کو پردیس میں خبر ملتی ہے سکون ملتا ہے. اچھا دیکھیں یا انسان بن گئے یا اللہ انسان بن گیا ہے. اب آگے کیا حکم ہے؟ اب مزید میں عرض کروں گا کہ آپ بہت قابل توجہ بات ہے. ہر بندہ میری بات کو اپنے دل میں جگہ. انسان بن گئے جی یا اللہ پھر اب کیا حکم ہے؟ فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، میں نے اس کو بنا کر اس کے سر کے اوپر عزت کا تاج رکھ دیا. یا اللہ اور ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ اللہ فرماتا ہے كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ، تجھے بہت چنگے ہو، سبحان اللہ، تجھے بہت اچھے ہو. یا اللہ اور کیا حکم ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ. یہ 4 قسمیں. اللہ فرماتا ہے 3 کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینہ کی قسم، مقدس شہر مکہ کی قسم. تو جی 4 قسمیں اللہ نے اٹھائی ہیں. 4 قسمیں اللہ نے اٹھائی ہیں. مالک آگے حکم کیا ہے؟ 4 قسمیں اٹھا کے اللہ نے اپنی شان بیان نہیں کی. 4 قسمیں اٹھا کے اللہ نے ڈائریکٹ محبوب کی شان بیان نہیں فرمائی تھی. 4 قسمیں اٹھا کے اللہ نے جنت کے وعدے کا ذکر نہیں کیا. 4 قسمیں اٹھا کے اللہ نے دوزخ سے نجات کا پروانہ نہیں دیا. مالک 4 قسمیں جو اٹھائی ہیں. آگے حکم کیا ہے؟ سنو میری بات کو دل میں جگہ دیجیے گا. اللہ فرماتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. میں 4 قسمیں اٹھا کے فرما رہا ہوں میں نے تجھے سب سے خوبصورت پیدا فرمایا. سوال یہ ہے کہ قسم کے
ہمارے یہاں جو ایک انداز ہے یہ ہے قسم وہ بندہ اٹھاتا ہے جو کبھی نہیں بلکہ اکثر جھوٹ بولتے پکڑا جائے گا، وہ کس کا ساتھ لیتا ہے؟ قسم. سب چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے، پہلی دوسری اردو کی کتاب تھی، اس میں ایک کہانی لکھی تھی کہ ایک گڈریا تھا، اس کو شراب سمجھا، اونچی آواز سے چلایا، اس نے کہا گاؤں والوں شیر آ گیا ہے اور میرا ریوڑ کھا جائے گا، آپ کی مدد کرو. لوگ اکٹھے ہو کے آئے اس کی مدد کے لیے. جب اس کے پاس پہنچے ہاتھ میں ڈنڈے چھوڑ کے لیے ہوئے کہ شیر کی خیر نہیں، مدد کے لیے آگے ہنس رہا تھا. کہا کدھر ہے شیر؟ وہ کہتے میں نے مذاق کیا. بندے غصہ ہو گیا، واپس چلے گئے. اس نے دوسرے اس کو پھر شراب تھا، زور زور سے چلانا شروع کر دیا. کہتے ہیں لوگوں آؤ میری مدد کرو. لوگ آئے کٹھے ہو گئے. کدھر ہے شیر؟ ایک طرف کھڑا ہو کے ہنس رہا تھا. اور کدھر ہے شیر؟ اس نے کہا میں نے مذاق کیا. تو تیسری دفعہ کیا ہوا؟ آگے بڑا زور رہا ہے، جی خان چلایا، اللہ کی قسم اٹھائی. مجھے نہیں پتا یہ حقیقی ہے یہ فرضی کہانی ہے، جو بھی ہے ہم نے پڑھا تھا چھوٹے ہوتے ہوئے کتاب میں، مجھے ابھی تک یاد ہے. بڑا زور لگا ہے لوگوں اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں شیر آ گیا اور حقیقت میں آ چکا تھا. اب لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں یہ جھوٹ بولتا ہے، یہ جھوٹ بولتا ہے. بڑی قسمیں اٹھانے کے باوجود یہ جھوٹ بولتا نہیں جائے گا. لوگ نہیں آئے. لو سنو بات، یہ تو آپ کی میری بات ہے، معاشرے کی بات ہے. آپ ہمیں قسم کا سہارا لیتے ہیں تب جب پتہ ہو ہماری بات کوئی نہیں مانے گا. لیکن اللہ پاک نمبر 5 میں فرماتا ہے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، مجھ سے زیادہ کون سچا ہے؟ فرماتا نہیں سب سے سچا ہوگا. یعنی جب سب سے سچا ہے قسم کیوں اٹھائی ہے؟ پھر ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، کتنی قسمیں؟ چار. یہاں رک کے میں اپنی محبت کا اظہار بھی کرنا چاہوں گا. اس کا مطلب یہ ہے اللہ کو یہ چار کا عدد بڑا پسند ہے. اس سے سمجھ آ گئی؟ بڑی بات ہے. جیسے نہیں سمجھ آئی کافی ہے. اس کا مطلب یہ ہے اللہ ایک بھی اٹھا سکتا تھا، دو بھی، تین بھی اٹھا، نہیں چار ہی. بلکہ میں نے ایک مفسر کو پڑھا اور اس نے کہا اللہ فرماتا ہے تین. اس کا مطلب یہ ہے کہ قسم ہے ابو بکر کی، والزیتون قسم ہے عمر فاروق کی، وطور سینین قسم ہے عثمان غنی کی، بعث البلد الحمید اور قسم ہے مولا حیدر کرار کی. یا پھر بلوائے چار قسمیں اٹھا کے بتا رہا ہوں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، میں نے تجھے سب سے حسین پیدا فرمایا. چار قسمیں اٹھا کے اللہ نے فرمایا میں نے تمہیں سب سے حسین بنایا ہے. یہاں رک کے میری بات سنیں، یہ آج اس مذہب کا پیغام بھی ہے. ہم کیا کرتے ہیں فیس بک کے اوپر، سوشل میڈیا پہ سیاسی یا مذہبی گفتگو میں جس انسان کو اللہ نے خوبصورت کہا ہے، عزت والا کہا ہے، اچھا کہا ہے، بہترین کہا ہے، آپ ہونا اس کے لیے کون سے الفاظ استعمال کرتے ہیں؟ ایک پی ٹی آئی ہے، دوسرا دین کی ہے، تیسرا استحکام ہے، چوتھا ٹی آئی ہے، پانچواں کسی اور جماعت کا ہے. سوشل میڈیا پہ ہم لگا رہے ہیں اسٹیٹس اور ہماری زبان اتنی بے ہودہ ہوتی ہے. کیسے کہتے ہیں اس انسان کے لیے جس کو اللہ نے ادب کے لیے سونا بنایا ہے. کب سدھریں گے؟ اللہ کی عزت کی قسم یہ سوشل میڈیا کی بات سے ٹکے کا فائدہ نہیں ہوگا. کوئی سنی ہے، شیعہ ہے، وہابی ہے، دیوبندی ہے، جو جس مذہب کے ساتھ لگا ضرورت کیا کسی کو چھیڑنے کی؟ نہ کرو سیاسی اختلاف. ہاں تیرے پاس اگر دلیل ہے تو بات دلیل سے کر، گالی سے نہیں، زبان درازی سے نہیں، غلط لہجے اور غلط الفاظ سے نہیں. دلیل ہے تو دے، نیت نہیں تو خاموش ہو جا. اس انسان کو تذلیل کر رہے ہیں جس کو اللہ نے فرمایا ہے میں نے تجھے عزت دی ہے. اس پہ یقین نہیں آ رہا. وہ کہتے میں نے عزت دی ہے، وہ کہتے میں نے اچھا بنایا، وہ کہتے میں نے خوبصورت بنایا، اور آپ لوگ استغفر اللہ استغفر اللہ ایسے ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں جو آپ اپنی فیملی میں بیٹھ کر نہیں کر سکتے. کس کے لیے؟ انسان کے. پھر آگے انما المؤمنون اخوہ، تو فرماتا ہے تم سارے آپس میں بھائی بھائی ہو، تم سارے آپس میں بھائی بھائی ہو. اقبال نے یہ فلسفہ بیان کیا 2 لائنوں میں. اقبال نے فرمایا اخوت اس کو کہتے ہیں جو بے کرتا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر ہیرو جمع بے کاب ہو جائے.
کہاں رہا بھائی چارہ کدھر بات کہتا ہے چبیک کرنا جو کابل میں اگر کسی کو تکلیف ہو ہندوستان میں بیٹھنے والے مسلمان کے درجے میں سٹ لگنی چاہیے، یہ اخوت ہے ہمارے اندر ضرورت چکی طرح پیش رہے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں، بات پہ انسان کا قتل کر دیتے ہیں، بات پہ جھگڑا ہو جاتا ہے، چھوٹی سی بات ہے کیا جی گلی میں ایک طرف سے میں آ رہا ہوں اس طرف وہ آ رہا ہے، اب جگہ اتنی ہے کہ ایک ہی موٹر سائیکل گزر سکتی ہے، اب یہ اپنے بھی کھڑا ہے کہ میں نے گزرنا ہے تو پیچھے کر، وہ کہتا نہیں تو پیچھے کر میں نے گزرنا ہے، یہاں سے بات چلتی ہے، اناق کا مسئلہ بنا کر اتنی آگے نکل جاتی ہے کہ بات ختم ہو جاتی ہے، بڑے سیاڑے نہیں کرتے، ایک لمحے کے لیے پیچھے ہٹ جاتا ہے، کیا ہو جاتا ہے کیا ہو گیا اگر ایک لمحے کے لیے پیچھے ہٹ جاتا ہے چھوٹا ہو نہیں تیری عزت کو اضافہ ہوتا ہے، یعنی زمین بات آگے رس کر رہا ہوں کچھ عرصہ قبل اسی کہہ رہے گزر رہا تھا موٹر سائیکل والے کے ساتھ کرو غلطی میری تھی، دو بندے اس کو تھیٹر میں آنے لگے، ابھی بجائے اس لیے کہ میں ان سے کچھ کہتا یا معذرت کرتا اتنے میں وہ بندہ کرخت لہجے میں بولا اندھا ہے دکھائی نہیں دیتا نظر نہیں آ رہا، تھوڑا آگے جا کے بریک لگی میں اترا موٹر سائیکل سے وہاں کھڑے کر کے واپس اس کے پاس آیا، میں نے کہا معافی چاہتا ہوں غلطی میری، اب وہی بندہ جو ایک لمحے پہلے مجھے سنانا چاہ رہا تھا کچھ سنا بھی نہیں، غصے کا اظہار کیا، لال پیلا ہو گیا، مجھے پتا کیا کہتا ہے کہنے سے آپ معافی چاہتا ہوں غلط الفاظ استعمال کیے، کتنی دیر لگی ہے آنند اتنی سی بات ہے، میں نے سب اتنی کہا کہ معافی چاہتا ہوں بھائی مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، اس سے پہلے وہ مجھے کچھ سنا چکا تھا، اب جاتا میں بھی دو چار سناتا تو کیا ہوتا وہ آپ سمجھتے سارے، اور بھائی اس انسان کی قدر اللہ نے بنائی ہے کرنی چاہیے، جس کی قدر اللہ فرما رہا ہے آپ انہیں نہیں کر رہے، نفرتیں اتنی پہ ہو گئی ہیں کہ ان میں سے کہیں محبت تلاش کرنی ہو تو نہیں ملتی، بڑی مشکل ہوتی ہے، لوگوں کے عیب، لوگوں کی کہانیاں، لوگوں کے قصے، لوگوں کے ٹوک، لوگوں کے گھر کی باتیں بھی پتہ چلے سے کسی کا کوئی عیب ہے اٹھا لے اسے لگائے سوشل میڈیا پہ، پتہ چلے فلاں نے فلاں پاپ کیا ہے، وہ فرماتا ہے میں رازم پردہ ڈال رہا ہوں اور آپ سامنے کر رہے وقت تھوڑا رہ گیا ہے، مجھے یہاں ایک آزاد نظم یاد آ گئی ہے، کسی نے کہا تھا بڑی خوبصورت بات ہے، اگر سمجھ آ جائے آپ کو تو بڑی اچھی بات ہے، پھر سمجھ آنے کے بعد دعا کریں اللہ نے اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اس نے کہا تھا کہ کسی بشر میں ہزار خامی اگر جو دیکھو تو چھپ جاؤ، کسی بشر کا جو راز دکھاؤ اسے عیب دیکھو میری مانو چھپتے رہو، اگر منادی کو لوگ آئیں تمہیں برے دیں تمہیں منائیں تمہاری ہستی کے گیت گائیں اور تم سے کہہ دیں بشر میں موجود خامیوں کو بیان کر تو میری مانو چھپتے رہو، دلیل یہ ہے جواز یہ ہے ہماری ساری حماقتوں کو ہماری ساری خواصوں وہ جانتا ہے وہ دیکھتا ہے مگر وہ چپ ہے، اگر وہ چپ ہے تو اس کا مطلب کہہ رہا ہے چپ ہے، تو بھائی وہ ہمارے رازوں کو پردے ڈال رہا ہے اور آتے ڈال رہا ہے، ایک دوسرے کو اچھال رہے ہیں، کدھر رہ گئے انسانیت کہاں گئے، ابھی تک انسان ٹھیک سے بنے مومن کہاں بن گئے، جو ٹھیک سے انسان بن گیا وہ مومن ہے، جس نے ٹھیک سے انسانیت کو سمجھ لیا، حضور کریم فرماتے ہیں من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرمایا جس نے جان لیا نا کہ میں کیا ہوں وہی سمجھ سکتا ہے کہ اللہ کیا ہے، اور جیسے یہی نہیں پتا کہ میں کیا ہوں، میرا مقام کیا ہے، میرا مرتبہ کیا ہے، میری شان کیا ہے، مجھے اللہ نے عزتیں کتنی دی ہے، اسے کیا خبر اللہ کیا ہے، کیونکہ عزت والا ہی عزت والے کو جانتا ہے۔ وقت میرے پاس 8 منٹ باقی ہے، میں حضور جامع اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ملاد چاہیے، یہ بھائی نے کہہ بھی دی 2-4 منٹ کی بات جو میں نے وقت درس کیا ملاد شریف آئے، اب ہمارا ملاد شریف بیان کرنے کا انداز آپ اس سے تھوڑا تبدیل کریں، اب اس کو ہم نے ایک
اچھے سے گلدستے میں سجا کے آپ کے سامنے پیش کرنا ہے، ٹھیک ہے جی؟ ام المؤمنین اماں جی حاملہ پاک سلام اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کا نکاح جب حضرت سیدنا عبداللہ سے بنا، جناب عبداللہ کی پیشانی میں میرے مصطفیٰ کا نور تھا۔ آپ سارے سنیں، اب میں نے بات اگلی ترنم میں کر رہی ہے، اور میں چاہوں گا کہ میں ترنم لگا رہا ہوں، ترنم ایک کیف ہے، سکون ہے، سرور ہے، تو میں چاہوں گا کہ آپ مجھے سنتے میں آپ کو منٹ آپ کے 10 سے 12 لینے بس، ٹھیک ہے جی؟ آئے نہیں بات 10 12 سے 15 سے اوپر بالکل بھی نہیں جائیں، یہ سن لیا باتیں ہیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ میرے حضور کے ابا جی، ابھی شادی نہیں ہوئی، جوان ہے، جس گلی سے گزرتے ہیں گلی روشن ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ کی آواز اگر بلند ہو تو مجھے خوشی ہو گئی۔ جس گلی سے گزرتے ہیں گلی روشن ہو جاتی ہے۔ جناب عبداللہ گزر رہے ہیں، ایک بی بی نے آواز لگی، عبداللہ رک گئے، سنیں، عبداللہ رک گئے۔ بی بی کہتے ہیں عبداللہ بات سنو، کہتے ہیں فرماتے ہیں جی، کہتے شادی بھی ہے، فرماتے ہیں نہیں کرنی ہے، فرماتے ہیں میری زندگی پہ اتنا میرا حق نہیں ہے جتنا میرے بابا کا ہے۔ 100 باتوں کی ایک بات یہاں پہ ہو گئی، فرماتے زندگی میری ہے لیکن اپنی زندگی پہ میں نے اپنا حق تھوڑا رکھا ہے، میرے بابا کا حق زیادہ ہے، لیکن اللہ کی زندگی کا سب کتاب میں لکھا ہے۔ جناب حضرت عبداللہ نے جب اس کی بات سنی تھی تو آنکھ نہیں اٹھائی، آنکھ نیچے ہے، بات کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں عبداللہ ایک منٹ آنکھ اٹھا کے دیکھ تو صحیح، فرماتے ہیں میرا اللہ اس سے راضی نہیں ہوتا۔ نہیں، یہ وہ ہے جو میرے حضور کے ابا جی، جناب عبد المطلب نے اپنے بیٹے کی شادی کرنے کی انتخاب کیا اس بیوی کا جو کائنات میں اس وقت سب سے پاک بھی ہے، سب سے خوبصورت بھی ہے۔ آپ مجھے اگر اجازت دیں میں تھوڑا سا ترنم میں گا دوں، بابت سے فرمائے سبحان اللہ۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، جناب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گلی سے گزرے، بی بی دیکھ کے کہتی ہے عبداللہ بات سنو، جناب عبداللہ رو کے فرماتے ہیں بات کیا ہے؟ وہ کہتی ہے عبداللہ ذرا مجھے دیکھو، میں تجھ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ جناب عبداللہ فرماتے ہیں بی بی میری ذات کے اوپر میرا حق تھوڑا ہے، میرے بابا کا زیادہ ہے۔ جناب عبداللہ نے جناب عبد المطلب نے جب دیکھا بیٹے کی شادی کرنی ہو، اس وقت کائنات میں جو سب سے پاک، سب سے حسین، سب سے باکردار بی بی میرے نبی کی اماں جان جناب سیدہ آمنہ سلام اللہ تعالیٰ علیہا کے ساتھ نکاح ہو گیا۔ شادی کو 2 ماہ گزر کے میرے نبی کا نور جناب عبداللہ کے مبارک صلب سے میرے نبی کی اماں جی کے مبارک پیٹ میں آ گیا۔ آپ سمجھ سکتے ہیں جب کسی بیوی کو اللہ کا فضل و امید لگ جائے اس کے لیے ڈھیر ساری احتیاطوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ جناب اماں جی آمنہ سے پوچھا اماں جی بتائیے نا جب آپ کے مبارک پیٹ میں میرے نبی کا نور آیا تو حالات کیسے ہیں؟ اماں جی فرماتی ہے جب سونا میرے پیٹ میں تھا مجھے پسینہ آئے، میرے پسینے سے بھی خوشبوئیں آتی ہیں۔ اماں جی آمنہ فرماتی ہے اگر میں تھوک زمین پہ تھوک پھینکتی ہوں میری تھوک سے بھی خوشبوئیں آتی ہیں۔ بھائی دیکھیں تھوک وہ چیز ہے جو 2-4 بندوں میں بیٹھ کر اگر بندہ زمین پہ تھوک پھینکے اخلاقی جرم ہے، نہیں پھینک سکتے، ایسی حاجت ہو بندوں سے اٹھ جائے الگ ہو کر پھینکی جائے، لیکن اماں جی فرماتی ہے میں جس جگہ بھی تھوک پھینکوں میری تھوک سے جراثیم نہیں پیدا ہوتے، میری تھوک سے خوشبوئیں نکلتی ہے۔ اگلی بات جناب اماں جی فرماتی ہے لوگوں جب سہیلیوں کے ساتھ مل کر میں کنویں سے پانی بھرنے کے لیے گھر سے نکلتی ہوں، فرماتی ہے جو ہی اپنے گھر کی دہلیز سے قدم باہر رکھتی ہوں ساری سہیلیاں دھوپ میں چلتی ہیں لیکن میرے سر کے اوپر بادل کا ایک ٹکڑا سایہ کر لیتا ہے۔ اماں جی فرماتی ہے
بات صرف اتنی نہیں ہے، چونکہ مکہ کی زمین پتھریلی ہے، پتھر ہے نوکیلے بھی ہے، فرماتی ہے کسی نوکیلے پتھر کے اوپر اگر میری کسی سہیلی کا قدم آ جائے وہ نوکیلا پتھر اسے تکلیف دیتا ہے، اما جی فرماتی ہے لیکن اسی پتھر کے اوپر جب کبھی میرا قدم آ جائے وہ پتھر پتھر نہیں رہتا، وہ پگھل کر موم بن جاتا ہے۔ اما جی ہمیں فرماتی ہے چلتے چلتے جب ساری سہیلیاں کنویں پہ پہنچتی ہیں اب اس کے لیے تاکہ کنویں سے پانی بھرا جائے، اما جی ہمیں فرماتی ہے ساری سہیلیاں کنویں کی جانب جھک کر پانی بھرتی ہیں، کنویں کی جانب جھک کر پانی بھرتی ہیں۔ اما جی فرماتی ہے جب ساری سہیلیاں بھر کے خالی ہو جاتی ہیں، ساری سہیلیاں بھر کے فری ہو جاتی ہیں، فرماتی ہے میری باری آتی ہے میں کنویں سے پانی بھرنے کے لیے، جب کنویں کے قریب آتی ہوں میں کبھی جھک کر پانی نہیں بھرتی، میرے قریب جانے سے کنویں کا سارا پانی کناروں تک آ جاتا ہے۔ اما جی ہمیں فرماتی ہے لوگوں جب ساری سہیلیاں اپنے اپنے کھڑے بھرنے کے بعد ایک دوسرے کی مدد کرتے ہوئے ایک دوسری سہیلی کے سر کے اوپر اپنے اپنے کھڑے رکھنے کے بعد فرماتی آخر میں اکیلی بچ جاتی ہوں، اما جی پھر آپ کیسے اٹھاتی ہیں؟ سنے میرے نبی کے اما جی کا جواب آپ فرماتی ہے میں خود نہیں اٹھاتی، میں اس کھڑے کو ہاتھ رکھتی ہوں، وہ کھڑا اٹھ کر میرے سر کے اوپر آ جاتا ہے۔ یہ ساری تبدیلیاں تب ہوئی جب میرے حضور کا نور مبارک پیٹ ہوتا، صاحب وقت وہ آ گیا جب میرے حضور کی ولادت ہوتی۔ بھاری جملہ ہے، اس پہ آپ 8-10 احباب میں اپنی زبان کی جنبش دے کر میرے اللہ کی پاکی بیان کی ہے، سنے پھر سے میں عرض کر رہا ہوں میرے حضور آ گئے۔ یہ چھوٹی بات نہیں ہے، میں پھر سے کہنا چاہ رہا ہوں مجھے سکون آئے گا کہ اگر آپ سارے بولیں گے تو میرے حضور آ گئے۔ جب حضور آئے اما جی آمنہ کے پاس جناب عبدالمطلب دوڑے ہوئے آئے، فرماتے بیٹے کیف حالک، یاد نہیں ہے بیٹے کیسے ہو؟ عرض کرتی بابا بولے گا اللہ مولود عجیب، اللہ نے پتر دنیا پر بڑا عجیب ہے۔ فرماتے بیٹے خیر تو ہے، جسم سلامت ہے پورا ہے، تو جسم میں مسئلہ تو نہیں ہے؟ نہیں بابا جسم میں نہیں مسئلہ، جیسے پیدا ہوا نا جسم میرے سے اتنا نور نکلا، بیٹھی ادھر تھی میں نے شام کے محلات ادھر بیٹھ کے دیکھ لیے تھے۔ جناب عبدالمطلب فرماتے بیٹی میں نہ ذرا میں ذرا بیت اللہ کا طواف کرتا ہوں، اکیلے نہیں جانا، ان کو ساتھ لے کے جانا۔ میں نے میرے حضور کے ہاتھوں میں رکھا، بیت اللہ کا طواف کرنے کے لیے گیا، میں رک کے عرض کرنا چاہوں گا جناب عبدالمطلب کو ہے یہ فرما رہے ہیں جب اللہ کا فضل ہو تو تب اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں پتر پیدا ہو جو اگلا اتوار آتا ہے چاچے مامے تائے پھوپھیاں سارے رشتہ دار اکٹھے، پھر ڈھول شور جی، پھر کچھ اسپیشل فنکشن ہوتے ہیں، کس لیے اللہ نے پتر دیا ہے، او بھائی اس نے دیا ہے تو اس کو راضی کرنا، اس کو شکر ادا کرنا، ایسی بات ہے نا؟ بچے سے نعمت لی ہے اس کی شکر ادا کرنا ہے، نہ کہ اس کو ناراض کرنا ہے۔ ہم پتہ کیا کرتے ہیں اس سے نعمت لینے کے بعد اس کو ناراض کرنا، کیونکہ حرکتیں ایسی کر دیتے ہیں جس وجہ سے ناراض ہو جاتا ہے۔ خوشی کا اظہار کرنا ہے ایسے کریں جیسے گھر میں یہ ہو رہا ہے، یہ خوشی کا اظہار نہیں ہے۔ اتنا خوبصورتی ہے کہ امام ہوا ہے، گھر کو سجایا گیا ہے، احباب کو بلایا گیا ہے، علاقے کے معزز لوگ بیٹھے ہیں، میرے حضور کی باتیں ہو رہی ہیں، اس سے بڑا ہو کیا؟ اللہ بھی راضی، اللہ کے رسول بھی راضی، اور پتر کی بیس کی اچھی بات ہے۔ اگر وہ دوسرا فنکشن ہو تو پھر بیس تو گئی، جب بیس گئی تو پھر آتے اللہ ہی آتے ہیں۔ خیر ایک تو یہ بات ہے، جناب عبدالمطلب بات ختم کر رہا ہوں۔ جناب عبدالمطلب نے فرمایا بیٹی میں نے بیت اللہ کا طواف کر کے، جی بابا جائیے طواف کر کے، اب یہاں پہ یہ جو اگلی بات کروں کتاب میں نہیں ہوتی، میرے آپ نے آخری 3 منٹ رہ گئے، بات ختم کر رہا ہوں۔
جناب عبدالمطلب میرا وجدان یہ کہتا ہے عبدالمطلب یہ تو طواف کرنا چاہیے مگر ساتھ یہ بھی نیت تھی ذرا قریشوں کو بتاؤ تو صحیح تب تو تمہارے گھر میں بھی پیدا ہوتے ہیں ذرا میرا تو دیکھو سبحان اللہ میرا تو دیکھو ہماری آمنہ فرماتی ہے بڑے بڑے بچے دیکھے لیکن اس سے حسین میں نے نہیں دیکھا جناب عبدالمطلب فرماتے ہیں میں نے بھی بڑے بڑے سرداروں کے بچے دیکھے اس سے حسین نہیں دیکھا اما جی اللہ فرماتی ہے آپ نے دیکھے کیا ہے مجھے پوچھے بڑے بڑے بچوں کی پرورش کی ہے مجھے دیکھے میں بتاتی ہوں میں نے اسے ایسے نہیں دیکھا اگلی حدیث بات کی ہے یہاں جوڑ رہا ہوں صرف اپنے موضوع کو کمپلیٹ کرنے کے لیے مکمل کرنے کے لیے جہاں پہ حضرت جبریل امین آئے آپ فرماتے ہیں آفا کہا کر دیدہ مہر مطلب رسیدہ بسیار احبا دیدہ اما تو چیزیں دیکھ رہی فرماتے ہیں آپ نے دیکھا بھی تو مجھ سے پوچھے میں نے آدم کو بھی دیکھا ہے آدم کی امت کو بھی دیکھا ہے شیس کو بھی دیکھا ہے شیس کی امت کو بھی دیکھا ہے یحییٰ کو دیکھا ہے یحییٰ کی امت کو بھی دیکھا ہے زکریا کو دیکھا ہے زکریا کی امت کو بھی دیکھا ہے جناب ہود کو دیکھا ہے ہود کی امت کو بھی دیکھا ہے جناب لوط کو دیکھا ہے لوط کی امت کو بھی دیکھا ہے جناب ابراہیم کو دیکھا ہے ابراہیم کی امت کو بھی دیکھا ہے جناب اسماعیل کو دیکھا ہے اسماعیل کی امت کو بھی دیکھا ہے جناب اسحاق کو دیکھا ہے اسحاق کی امت کو بھی دیکھا ہے میں نے جناب حضرت یعقوب کو دیکھا ہے یعقوب کی امت کو بھی دیکھا ہے میں نے یوسف کو بھی دیکھا ہے میں نے یوسف کو بھی دیکھا ہے میں نے یوسف کو بھی دیکھا ہے مقدع کہ جس کا حسن دیکھ کر بیویوں نے ہاتھ کاٹ لیے مگر احساس نہیں ہوا درد نہیں ہوا اور فرماتے میں نے ایسے نبی کو دیکھا ہے جو بغل کے نیچے ہاتھ رکھے ایسے ہاتھ نکالے ایسے روشن ہوتا ہے جیسے سورج روشن ہو میں نے ایسے پیغمبر کو بھی دیکھا ہے کہ جو مٹی کے ساتھ پرندے بنا پھونک مارے ہوا میں اڑنا شروع کر دیتے ہیں ایسے پیغمبر کو بھی دیکھا ہے جو قدم کی ٹھوکر کے ساتھ مردے کو زندہ کر دیتا ہے میں نے ایسے پیغمبر کو بھی دیکھا ہے کہ جو ایک اصحاب ڈنڈا مارے زمین پہ اللہ اسے 12 چشمے جاری فرما دیتا ہے جب جبریل فرماتے ہیں 1,24,000 جب پیغمبر دیکھے ہیں نہ امتی کوئی محمد جیسا ہے نہ کوئی پیغمبر اللہ نے محمد جیسا بنا کے دیا ختم پڑے گا دعا خیر کریں گے آپ میرے لیے کریں گے آپ کے لیے کروں گا اتنا سوڑا ہے لوگوں نے بڑے بڑے زور آزمائی کیے کہ آپ بتائیں اتنا سوڑا کسی نے کہا وَحْسَنْ ذِمْ کَرَمْ تَرَقَتْ عَيْنِي وَعَجَرُ مِنْ كَلَمْ لَبَدِ النِّسَاءِ کسی نے کہا مَا إِنْ مَدَحْتُ مُحَمَّدًا بِمَقَالَتِي وَلَكِنْ مَدَحْتُ مَقَالَتِي بِمُحَمَّدٍ کسی نے کہا غالب ثنائے خواجہ وَيَزْدَا گزاشتے کہا ذات پاک مرتبہ دان محمد است لیکن پنجابی میں تھا اس نے کہا تھوڑی سی میں بتاؤں اس نے کہا آمنہ دے گھر آوڑ وارا سب تو سوڑا ہے آمنہ دے گھر آوڑ وارا سب تو سوڑا ہے بھاگ فرش نو لاوڑ فرش لاوڑ والا سب تو سوڑا ہے ست کھجورا دسترخوان دے رکھ کے رب کی شان ساری فوج رجاڑ والا ساری فوج جامن والا
سورج موڑ لیاڑ والا سورج موڑ